جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ المدثر کا درس ہوگا۔ سورۃ المدثر یہ سورۃ المزمل کے بعد آتی ہے اور اس کا بھی وہی شان نزول ہے جو سورہ مزمل کا ہے، یعنی یہ دونوں صورتیں ایک ہی واقعے کے بعد نازل ہوئیں اور دونوں کا جو شروع کا جو لفظ ہے وہ بھی تقریباً سیم ہی ہے، مزمل اور مدثر۔ مزمل کہتے ہیں چادر میں لپٹنے والے اور مدثر کہتے ہیں کسی موٹے کپڑے کے اندر لپٹنے والے کو۔ وہ کپڑا جو ہم اپنے عام طور پر روٹین میں کپڑے پہننے کے اوپر جو کپڑا پہنتے ہیں، سردی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، سویٹر وغیرہ، جیکٹ وغیرہ، اس کو ڈیثار کہا جاتا ہے عربی میں، اسی سے یہ لفظ ہے مدثر۔ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کے اندر اختلاف ہے کہ پہلے کون سی سورت نازل ہوئی۔ صحیح روایتیں ہیں اور روایتیں مختلف ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر سورۃ المزمل کا پہلے نازل ہونا آیا ہے اور بعض روایتوں میں سورۃ المدثر کا پہلے نازل ہونا ذکر ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سورۃ المدثر سب سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، لیکن احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی ہے، جو آیات نازل ہوئی ہیں، وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہاں سے 5 آیتیں یہ شروع میں نازل ہوئی ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سورتوں کے اعتبار سے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ مدثر ہے یا سورہ مزمل ہے، یعنی اس کا بیشتر حصہ، زیادہ حصہ بعد میں نازل ہوا ہے۔ یہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر وہی اس کا شان نزول، سبب نزول ہے جو سورہ مزمل کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا کہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے اور جبرائیل امین کو دیکھا، واپس آئے اور آ کر کہا زملونی، مجھے ڈھانپ دو۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واقعے کے بعد یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، دونوں طرح سے ممکن ہے۔ یا ایھا المدثر، لیکن اس صورت کے اندر اور پچھلی والی جو صورت ہے اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ تھوڑے سے تبدیل ہیں۔ پچھلی والی جو صورت ہے سورۃ المزمل، اس کے اندر شخصی اصلاح کا مفہوم ہے، آپ کے اخلاق اور آپ کی جو صفات ہیں، یعنی انسان کی اپنی جو اصلاح ہوتی ہے، ذاتی اصلاح، اس کا ذکر ہے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو یہ ساری وہ صفات ہیں جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور سورۃ المدثر کے اندر جو ذکر ہے وہ دوسروں کی اصلاح سے متعلق۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ مدثر بعد میں نازل ہوئی ہے اور سورہ مزمل پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ سورہ مزمل کے جو مضامین ہیں وہ اپنی اصلاح سے متعلق ہیں، اور سورہ مدثر کے جو مضامین ہیں وہ دوسروں کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ بہرحال سورہ مزمل پہلے ہو یا یہ ہو سورۃ المدثر، ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے کسی موٹی چیز کے اندر کپڑے میں خود کو لپیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ قم کہتے ہیں کھڑے ہونا، قیام کرنا، اس کے 2 معنی مراد لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جو کپڑے میں لپٹ کر لیٹ گئے ہیں،
سردی کی وجہ سے جو آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوئی ہے رعب والی، اور خوف کی جو کیفیت طاری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ سردی میں لپٹ کر، موٹے کپڑے میں اپنے آپ کو لپٹ کر جو آپ لیٹ گئے ہیں، قم کھڑے ہو جائیں، ایک ترجمہ۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں۔ کس کام کے لیے؟ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تیاری کر لیں۔ جیسے ہم کبھی کہتے ہیں بھائی کھڑے ہو جائیں، بھائی تیاری کریں۔ کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب کھڑے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ تیاری کریں جو ہم نے آگے کے معاملات کرنے ہیں۔ قم کھڑے ہو جائیں، فانذر اور لوگوں کو ڈرائیں۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا۔ یہ ہر پیغمبر کا لقب ہوتا ہے، نذیر اور بشیر۔ نذیر صرف ڈرانے والے کو نہیں کہتے، بلکہ شفقت اور محبت کی وجہ سے جو نقصان دہ چیزوں سے ڈرائے اس کو نذیر کہا جاتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے بچے کو ڈراتا ہے کہ بھائی وہاں نہیں جاؤ، وہاں کرنٹ لگ جائے گا، اس بوٹ کے اندر نہیں جاؤ، اس میں ہاتھ نہیں ڈالو، وہاں سے نہیں کودو۔ تو جو بچے کو ڈراتا ہے تو اس کا ہی نقصان ہوتا ہے، بچے کا۔ اس نقصان سے اپنی محبت اور شفقت سے جو ڈرا رہا ہوتا ہے، اس کو نذیر کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کی شان بھی یہی ہے، اور انبیاء بھی باپ ہی کے درجے میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی نذیر اور بشیر کہہ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر صرف نذیر کا ذکر ہے، ڈرانے کا ذکر ہے، خوشخبری کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی، اس وقت زیادہ جو طبقہ تھا، اکثریت غیر مسلموں کی تھی، اکثریت مسلمانوں کی نہیں تھی۔ مسلمان چند تھے، 4-5 مسلمان تھے۔ تو اس لیے یہاں جو بات کی گئی وہ ڈرانے ہی سے متعلق کی گئی کہ آپ ان کو ڈرائیں، خبردار کریں۔ قم کھڑے ہو جائیں، تیار ہو جائیں، فانذر اور لوگوں کو ڈرائیں، خبردار کریں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے پروردگار کی تکبیر بیان کریں۔ اپنے پروردگار کی، پروردگار کہتے ہیں پالنے والا، رب عربی کے اندر کہتے ہیں پالنے والے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں پروردگار، پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کو پالنے والے ہیں، سارے جہاں کو، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، یا وہ چرند اور پرند ہوں، جانور ہوں، یا کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ سب کو پالنے والے ہیں۔ چاہے وہ آسمان اور زمین ہو، ہوا اور پانی ہو، مٹی ہو، ذرات ہوں، جو بھی چیز ہے اللہ اس کو پالنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ ہی کے لائق ہے کہ اللہ ہی کی تکبیر بیان کی جائے، بڑائی اللہ ہی کی جائے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ آپ اپنے پروردگار کی، اپنے پالنے والے کی، اپنے رب کی فَكَبِّرْ تکبیر بیان کریں، اس کی بڑائی بیان کریں۔ تکبیر سے یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ مراد ہو، جو ہم نماز کے شروع میں کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ یعنی ایسی تکبیر جو کہ حرام کرنے والی ہو۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو جو تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھا کے اللہ اکبر امام صاحب کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ ایسی تکبیر جو حرام کرنے والی ہے۔ کیا چیز ہے؟ دنیا کے سارے کام حرام کرنے والی ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تکبیر سے تکبیر تحریمہ یعنی کہ نماز مراد ہو، یعنی آپ کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے ہر طرح کی تکبیر مراد ہو، تکبیرات انتقالیہ بھی ہوں، چلتے پھرتے تکبیرات کہنا بھی ہو، اور تکبیر تحریمہ بھی اسی میں شامل ہو، ساری تکبیرات اس میں شامل ہوں۔ اس کے اندر تخصیص نہیں ہے کہ یہاں صرف نماز کا ذکر ہے، بلکہ یہاں پر عام ہے یہ بات کہ تکبیر اپنے رب کی مطلق آپ بڑائی بیان کریں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہلے بھی پاک ہی ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا، یہ غایت تاکید ہے عام لوگوں کے لیے کہ جب پیغمبر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے
تو آپ لوگوں کے لیے تو بطریق اولا یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ وَثِيَابَكَ، ثیاب یہ ثوب کی جمع ہے، ثوب کپڑے کو کہا جاتا ہے، اور ثوب عربی زبان میں عمل کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، عمل کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، قلب اور اخلاق کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، نفس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے تمام معنی لیے ہیں کہ ثیاب سے کپڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں، ثیاب سے جسمانی پاکیزگی مراد ہو سکتی ہے، طہارت مراد ہو سکتی ہے، اخلاق کی پاکیزگی بھی مراد ہو سکتی ہے، ہر طرح کی جو گندگی ہے اس سے جو پاکیزگی ہے، طہارت، وہ یہاں پر مراد ہو سکتی ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو، پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت کے ذیل میں پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ پائنچے ٹخنوں سے اونچے رکھے۔ کس طرح کہ جب پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھے جائیں گے تو اس کے اندر پائنچوں کے گندے ہونے کے ظاہر امکانات ہیں، واضح امکانات ہیں، کہ جب پائنچے لٹک رہے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ گندے بھی ہوں گے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور حدیث میں آیا اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا ہلاکت ہو، بربادی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، اور اللہ اس شخص کے چہرے کو نہیں دیکھیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، اور اس کی طرف اپنا چہرہ نہیں کریں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے اس کے گناہوں سے۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کون ہے یہ شخص، ان کے لیے تو ہلاکت ہو، آپ ان کے لیے اتنی بد دعا فرما رہے ہیں، اللہ دیکھیں گے نہیں، اللہ پاک نہیں کریں گے، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے، کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 لوگ ہیں۔ پہلا احسان کر کے جتانے والا، جو احسان کر کے جتائے، آگے احسان کی بات بھی آ رہی ہے، احسان کر کے جتلانے والا، اور دوسرا اللہ کے نام پر جھوٹی قسم کھانے والا۔ بازاروں کے اندر بڑا عام ہوتا ہے، کسی بھی دکان پہ جائیں وہ قسم کھاتا ہے بھائی مجھے اتنے کی قیمت خریدی نہیں ہے، مجھے اتنے کی پڑی نہیں ہے، یہ قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں قیامت۔ ایک احسان کر کے جتانے والا، دوسرا اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے والا اور اپنا مال بیچنے والا۔ المحلف سلعتہ بالیمین الکاذب، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرنے والا، اور پہلا منان احسان کر کے جتلانے والا، اور تیسرا پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ کتنا سخت حکم ہے اور کتنا عام سمجھتے ہیں اس گناہ کو کہ ہر جگہ، یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی اکثر لوگوں کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں۔ بڑا سخت عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ بعض لوگ نیچے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ وہ علامت، وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ویسے ہی پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات فرما دی کہ یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ ہمارے اندر غرور نہیں ہے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ پائنچے ہمیشہ ٹخنوں سے اونچے رکھیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو، اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو تمام گندگیوں سے پاک کر لیجئے۔ یہ صرف حضور کو نہیں بلکہ حضور کے توسط سے پوری امت کو یہ خطاب ہو رہا ہے، پوری امت سے اللہ یہ فرما رہے ہیں اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور آپ گندگی سے دور ہو جائیے۔ وَالرُّجْزَ، رُجْزَ اور رِجْزَ دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، دونوں روایتیں ہیں، رِجْزَ اور رُجْزَ، دونوں کا مطلب ہے گندگی۔ مفسرین نے فرمایا یہاں گندگی سے جو مراد ہے وہ بت ہیں، بت، وہ جو کفار مکہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو گندگی سے یہاں پہ تعبیر کیا ہے کہ آپ ان سے دور رہیں۔
والرجز فہجر، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ لفظ عام ہے گندگی، تو ہر طرح کی گندگی سے انسان دور رہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان جو رات کو، بعض اوقات علماء نے لکھا کہ زبردستی کسی بدبو والی جگہ میں بیٹھنا، کسی گندی جگہ میں بیٹھنا، اس آیت کی روح سے وہ بھی ناجائز ہے۔ گندی، بعض لوگوں نے شلوار ایک رکھی ہوتی ہے رات کو سونے کے لیے، وہ اسی کے اندر احتلام بھی ہو جاتا ہے، وہ شلوار گندی بھی ہوتی ہے، کئی مہینے کے بعد، ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد وہ شلوار دھلتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ رات کو ناپاک کپڑے پہن کر سونا یہ جائز نہیں ہے۔ رات کو بھی اگر احتلام ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ اسی وقت اٹھیں اور کم از کم اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ وہ جگہ اگر نہیں دھو رہے اس کو فی الحال ٹانگ دیں، کوئی دوسرا کپڑا پہن کے سوئیں، کہ رات کو جب آپ باوضو ہوتے ہیں تو قریب آپ کے فرشتے ہوتے ہیں، آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، پوری رات آپ کو عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو انسان کو پاک رہنا چاہیے، گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ کسی پر اس لیے احسان نہ کریں کہ آپ اپنے احسان کے بدلے میں اس سے زیادہ طلب کریں، یعنی کسی کو کوئی ہدیہ اس لیے نہ دیں کہ بدلے میں مجھے اس سے زیادہ مل جائے گا، یہ آپ کام نہ کریں۔ ہمارے یہاں ایک نیوتا کی رسم ہوتی ہے شادیوں کے اندر، کہ کوئی لفافے کے اندر جو پیسے رکھ کے دیے جاتے ہیں، تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے، عموماً رواج یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ 1000 دے رہے ہیں تو یا تو 1000 ہی ہمارے پاس واپس آنے چاہیے، یا تو پھر کم از کم 1000 سے اوپر ہمارے پاس واپس آنے چاہیے۔ یہ رسم آج کل چل رہی ہے، تو اس آیت کی روح سے یہ رسم بالکل ناجائز ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ احسان ہدیہ نہ دیں، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ مجھے بدلے میں اس سے زیادہ دے دیا جائے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے پروردگار کے لیے صبر کریں۔ جب آپ تبلیغ کریں گے، فَأَنذِرْ، لوگوں کو ڈرائیں گے، تو ڈرانے سے جب آپ قیامت کے احوال بتائیں گے، لوگوں کو توحید کا بیان کریں گے، تو لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، مار بھی پڑے گی، چہرے پر تھوکا بھی جائے گا، آپ کے کپڑے بھی گندے ہوں گے، اور ہر طرح کی بدتمیزی سے آپ کا پالا پڑے گا۔ اس پر آپ صبر اختیار کریں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ صبر کے جتنے فضائل ہیں نا، نماز کے بعد، زکوٰۃ سے بھی پہلے جتنا ذکر نماز کا آیا ہے، صبر کا بھی بہت قرآن میں ذکر ہے، اور صبر کے بڑے فضائل ہیں، اور جگہ جگہ اللہ نے صبر کی فضیلت، قرآن میں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کئی مقامات پر صبر کو ذکر کیا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے صبر کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں جنت میں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کو فرشتے سلام کریں گے، حوریں ان کو سلام کریں گی، ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے جو کہ صبر کریں۔ تو جب انسان تبلیغ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے اچھا، کوئی شخص داڑھی رکھ لے، تو داڑھی رکھنے والے کا یہ کام ہے داڑھی رکھنا، حالانکہ یہ حکم خداوندی بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور وہ یہ نہیں کہہ رہا دوسروں سے کہ بھائی تم بھی داڑھی رکھو، صرف وہ خود داڑھی رکھ رہا ہے، تو اس پر ہی اس کو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ ملا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، آج اس نے داڑھی رکھی ہے اور کل کو یہ ہمیں نماز کا کہے گا، کل کو یہ ہمیں کہے گا بھائی تم بھی داڑھی رکھو۔ تو یہ عمل صرف اپنی خود کی داڑھی رکھ لینا، اس پر بھی تانے سننے کو ملتے ہیں۔ تو جو شخص داڑھی رکھ کر یا داڑھی نہ رکھ کر دوسروں کو تبلیغ کرے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کو کن کن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، کن کن چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کبھی تبلیغ کے اندر وقت لگائیں، 3 دن لگائیں، آپ 40 دن لگائیں، کبھی نکلیں آپ باہر، ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں بھائی آ جائیں نماز پڑھ لیں ہمارے ساتھ، کہتے ہیں جاؤ ہم نہیں پڑھتے نماز، ہم مانتے ہی نہیں ہے نماز کو، صرف اس لیے کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں کہنے والے، ہمیں پڑھنی ہوگی ہم پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے یہ جو حضرات ہیں، ہمارے تبلیغی حضرات ہیں، بڑا ایک تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔
آپ حضرات اتنا کر لیا کریں کہ 3 دن ہر مہینے 27 دن دنیا کو دے دیں، 27 دن تجارت دکان، 3 دن مہینے میں اللہ کو دے دیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ جو 3 دن ہے، یہ 3 دن آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے خود کو بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ سے دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے۔